تو چنا صاحب وقفے سے پہلے میں گزارش کر رہا تھا، ایک بوٹ پالش تحریک چلی تھی حیدرآباد میں، وہ کب چلی تھی، کیوں چلی تھی؟ جناب وہ 63 میں ایکچولی ایک دن ہم کچہری کر رہے تھے کراچی ہوٹل میں، ناصر مورائی، میں، میرے بھائی مشتاق چنا اور کچھ اور دوست تھے، شاید قاضی خادم اور مشتاق قریشی. تو اس پہ ڈسکس ہوا تو میں نے کہا کہ یار ہم بوٹ پالش کریں. اس نے کیوں؟ ہم نے کہا ہم غلام قوم ہیں اور میں جب بوٹ پالش کروں گا، میرے بھائی ہم افسر کے بیٹے ہیں، ایک بڑی فیملی کے ہیں، تو لوگوں میں امپیکٹ پیدا ہوگا. تو انہوں نے کہا یار آپ بوٹ پالش کر سکو گے؟ میں نے کہا یار یہ مجھے ڈر ہے کہیں ہاتھ رکھتے بے ہوش نہ ہو جاؤں، کیونکہ ہم نے کبھی پیر ہی نہیں پڑے ابا کو، یہ کیے ہم ہاتھ لگائیں گے. تو ناصر نے کہا بہت اچھا آئیڈیا ہے، یہ ہونا چاہیے، اس تحریک کو بڑھاؤ. تو پھر نیکسٹ ڈے ہم نے دربار کارونیشن ہوٹل حیدرآباد میں ہیں جہاں کلاوڑی تھانے کے اس طرف، وہاں بوٹ پالش لے کے گئے. پھر ناصر نے کہا کہ یار میں تو راضی ہوں لیکن میرا مجبوری، میں سید ہوں، مجھے تھوڑا، ہم نے کہا چلو، مطلب سید بوٹ پالش نہیں کرتا؟ مشکل ہے بہت معاشرہ. تو قاضی خادم نے بھی پالش کو ہاتھ لے گیا، مشتاق قریشی نے لگایا تھا، ایک پالش اس نے کی تھی. لیکن مشتاق چنا میرے بھائی اور ہم لگے رہے. ہم 16 دن تھیلوں میں 1 یونٹ کے خلاف پیمفلیٹ ہوتے تھے، عثمان ریپلائی ہمیں دیتے تھے، ہم تقریر کرتے تھے اور پیمفلیٹ بانٹتے تھے. اور سرے گھاٹ پہ میرے بھائی مشتاق بیٹھے تو کبھی صاحب پرنسپل وہاں آیا میں منانے، ہمارے استاد تھے. تو مشتاق بھائی نے کہا مہاتما گاندھی نے بھی کچھ کیا تھا، تو بڑا دکھ ہوا. وہ کالج میں کہا کہ دیکھو دکھ ہے کہ نذیر کے بھائی جو مشتاق ہے وہ پھر گاندھی جی کو مہاتما کہہ رہے ہیں، تو یہ تو معاملہ ہی اور ہو گیا. میں نے سر مہاتما سے مراد یہ نہیں کہ وہ گوتم بدھ یا کیا، وہ کہا ہے انہوں نے بات یہ گاندھی کے نہیں ہے، بات 1 یونٹ کی ہے. تو اس نے کہا 1 یونٹ کی میں بھی خلاف ہوں. تو ہم نے کہا ہم بوٹ پالش کر رہے ہیں. تو میں نے ابا سے بات کی، ابا بڑے گریٹ آدمی، تو اس نے کہا مجھے دکھ تو ہوا ہے کہ بوٹ پالش کرو لیکن لوگ ٹوک رہے ہیں، لیکن میں نے کہا میرے بیٹے آزاد ہیں اور وہ حق ہے، قوم کو آزادی دلا رہے ہیں. پر اب ایوب خان کی طرف سے ایک لیٹر آیا سندھ گورنمنٹ کا ابو کو کہ بیٹے بوٹ پالش کرو، روکو. ابو نے لکھا وہ اپنے ضمیر کے کہتی ہیں، جس کے نتیجے میں بعد میں میرے ببو کو ریٹائر کیا گیا کمپلسری، اور کینسر ہو گیا، وہ فوت ہو گیا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ زیادتیاں ہوئیں. تو یہ بوٹ پالش تحریک نے بڑا اس زمانے نام پیدا کیا تھا. اور لطف علی دل آیا، اخبار میں فوٹو بھی دیا، چاند رسالے میں بھی آیا، بولا مذاق ہے یا سیریس ہے؟ ہم نے کہا یہ سیریس ہے. پر شیخ عبدالمجید سندھی کو پتہ پڑا، وہ تھوڑے رنج ہوئے، اور مولانا بادشاہ نہیں آئے، گاڑی کھاتے میں ہمیں بلایا. تو مولانا بادشاہ نے ہمیں دیکھ کے سدے میں چلے گئے. تو ہم نے کہا تو شیخ صاحب نے کہا مذہبی آدمی ہے، شیخ بھی مذہبی تھا. اور دعا کی بادشاہ نے کہ نذیر چنا، مشتاق چنا، اللہ کو آباد کرے، سندھ کو حقوق دلائیں گے. بولا بیٹا بہت کر لی، اب چھوڑو، اب یہ سیاستدانوں کا کام ہے، آپ اپنے پڑھائی کرو. پھر حفیظ قریشی آیا، اس نے کہا چنا پڑھائی کرو اور سیاست ادبی کرو، لیکن بوٹ پالش جو ہے سے جان چھوڑاؤ، یہ بےزتی ہے سندھیوں کی. تو یہ ہم نے کی تھی کہ لوگوں کو جذبہ دلائیں. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب سانگڑ میں میرا دوست ڈی سی تھا سبحان، تو میں وہاں گیا تو ڈی سی آفس میں جوتا اتر کے پالش کرنا شروع کیا. میں نے کہا یار یہ کیا کرو؟ اس نے کہا تم نے قوم کی خاطر کتنے لوگوں کو پالش کی ہے. تو اگر ایک ڈی سی جو سندھ کا ہے وہ اگر نذیر چنا کے بوٹ کے پالش کر رہا ہے تو ایک کفارہ میں ادا کر رہا ہوں. تو اس کے بعد بھی اس نے کیا تو میں بڑا حیران ہوا. یہ اس کا خلوص تھا، میں اس کی بےزتی میرا مقصد نہیں ہے، کیونکہ میں خود بوٹ پالش کرتا رہا ہوں. اس نے کہا تمہارا باپ مختار کر دے تو میں تو ڈی سی ہوں لیکن میں تمہارے کر رہا ہوں. تو ایسے ایسے لوگ بھی موجود ہیں. تو یہ بوٹ پالش تحریک کو میں چاہتا ہوں لوگوں کو پتہ پڑے کہ ہم نے 1 یونٹ کے خلاف. دکھ مجھے اس بات کا ہے کہ 61، 62، 63، 64، 65 پہ جو ہم تحریک چلاتے تھے اس کا کہیں بھی کتابوں میں ذکر نہیں ہوتا، چونکہ بہت سے لوگ شریک نہیں تھے. تو میں کہتا ہوں اگر شریک نہیں تھے تو کیا صرف اپنی باتیں سنائی جائیں گی؟ کیا ہسٹری کو ریکارڈ کرنا چاہیے. تو کئی لوگوں نے کہا چنا اس میں آپ کا بھی قصور ہے، جب آپ اس کے ایکٹیوسٹ تھے، آپ ہی ریکارڈ نہیں کر رہے ہو تو اور اس سے ایکسپیکٹ کیوں کر رہے ہو. تو میں ضرور سمجھتا ہوں کہ 61، 62 میں جو ہم 1 یونٹ کے خلاف لڑے، مارشل لا کے خلاف لڑے، مجھ پہ ٹنڈو آتم پہ قاتلانہ حملہ ہوا، میں بچ گیا. مجھ پہ اس کے بعد کراچی میں قاتلانہ. کس نے حملہ کیا؟ وہ یہ رہا کہ میں جب اترا تھا تو میرے پاس غلط ایڈریس تھا کسی کا. کہاں سے اترے تھے؟ میں کراچی سے میں اترا تو امام علی تھا کھوسو جو وکیل تھا جس کے بیٹا کسٹم کلیکٹر ہے، اس کا ایڈریس تھا، پی پی کا تھا. میں غلطی میں ایک بنگلے میں چلا گیا، محل تھی، مجھے لوگوں نے بھیج دیا، پتہ نہیں کون ایجنسی کے تھے. بولا یہ ہے. وہاں جو گیا تو بڑی کرسی پہ تخت پہ ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا، ایک نوجوان لڑکا کھا رہا تھا. تو میں نے کہا کہ میں غلط جگہ آیا ہوں. تو نوجوان لڑکے نے بولا نذیر چنا تم صحیح جگہ آئے ہو، تم اپنے قبرستان میں پہنچ چکے ہو، اب تم
قبرستان میں پہنچ چکے ہو، غلط جگہ نہیں آیا ہوں۔ میں نے کہا لالا میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں، تم غدار ہو۔ لالا کون؟ لالو سکندر اس، ہاں، تو غدار ہو اور تم ایک کامریڈ کو برا بھلا کرو۔ اس نے کہا نہیں، میں قوم پرست ہوں، سندھ کی تحریک کا میں لیڈر ہوں۔ سکندر کون سا؟ لالا سکندر ہو، نانو ایس پی ہو عبدالحق میڑ جاوا۔ تو اس نے کہا کہ آپ اچھے آدمی نہیں ہو، آپ کمیونزم کا نعرہ لگا کر سندھ کی تحریک کو نقصان پہنچا رہے ہو۔ تو اس نے ابا کو بولا ابا یہ سانپ ہے، تو پھر میں آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ تو پھر میں نے اس کے ابو کو بھی اور اس کو بھی وہ باتیں سنائیں جو زندگی میں انہوں نے نہیں سنی ہوگی۔ تو اس کے ابو نے کہا بیٹا صبر کرو، نذیر چنا یہاں سے جا نہیں سکتا، اس محل میں اس کو کچھ نہیں بولو، اس کو جانے دو، پھر یہ جانے اور ہم جانے۔ اب میں کیا کرتا، آخر میں پہنچ گیا اس وکیل کے یہاں۔ میں جب کھانا کھا رہا تھا تو 4-6 گاڑیاں آ گئی، سمجھ گئے، پوں پوں پوں، میں سمجھ گیا، اشارہ سمجھ گیا نا۔ تو میں نے نوکر سے بولا باتھ روم کہاں ہے؟ یہ ٹرک تھی، باتھ روم تو اندر تھا۔ میں نے کہا نہیں باہر۔ میں نے سوچا یا تو مارا جاؤں ان کے ہاتھوں یا یہاں سے، وہاں گیا، گلی تھی، میں بھاگا۔ جیسے میں بھاگا تو گلی میں تو کار نہیں آ سکتی، ٹارچیں آئیں۔ میں جنگل میں گیا، وہاں ایک پنجابی ملا، اس نے ڈھینچو کرے تھے گدھے۔ اس نے کہا بیٹا اس کمرے میں لیٹ جاؤ۔ ہو کون؟ اب میں سادہ آدمی تھا، میں نے کہا 1 یونٹ کے خلاف تحریک چلا۔ اس نے کہا آرام سے بیٹھو۔ بعد میں دیکھوں کچھ آدمی ٹارچ سے دیکھ رہے ہیں، تو میں جمپ مار کے بھاگا وہاں سے، وہ پکڑواتے ہیں نا۔ پھر ایک درگاہ پہ صوفی تھے، اس نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہنا چائے پہ بیٹھو، ٹرین بھی گزر گی نا ٹنڈو آتم سے، وہ اچانک رکتی ہے یہاں۔ وہ رکی، میں بیٹھا۔ جب میں کراچی اترا تو اقبال جتوئی اور پریم جگیشا کھانے کھا رہے تھے۔ میں نے کہا شرم کرو، کیا نذیر چنا ہی مرنے کے لیے رہ گیا ہے کیا؟ جو انقلابی تحریک ہے وہاں۔ ایک دفعہ یہ، دوسری دفعہ ٹنڈو آتم میں یہ رہا کہ رات کو 11 بجے میں جنگل میں گھومنے لگا، سردی تھی۔ کہاں پہ؟ ٹنڈو آتم میں، وہ بھی ٹنڈو آتم میں واقعہ ہوا۔ کیوں گئے تھے؟ میں اپنے کسی عزیز سے ملنے گیا تھا، یوسف چنا، میرا بھائی مختار، وہ واپس آ گیا تھا کوٹری۔ اب میں مروت بول نہیں سکا عزیز کو، نوکر کو، کہ میں مہمان ہوں، میں کہاں جاؤں گا، ینگ تھا نا، ہوٹل میں 11 بجے بند ہوتی ہے، میں کہاں جاؤں؟ تو پینٹ شرٹ، دسمبر کا مہینہ، میں جنگل میں گھوم رہا تھا، 5-6 گھیر لیا لوگوں نے، ہتھیار بندوں نے، رائفلیں، کہنے ہم تمہیں گولی ماریں گے۔ میں نے کیوں؟ کہنے آپ مخبر ہو۔ میں نے کس کے؟ پورا آرمی کے۔ میں نے کہا یار مخبر میں کیسے؟ تو وہ ایک مچان میں لے گئے، ہتھیار پڑے ہوئے تھے اور وہ دال کھا رہے تھے۔ اس میں ایک اردو بولتا تھا، یہ تو جاہل تھے، یہ تو مارنے کو تیار تھے۔ تو اس نے کہا بھائی بات تو سنو۔ میں نے کہا بھائی میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں، میں تو اسٹوڈنٹ لیڈر ہوں۔ اس نے لیڈر کیا ہوتا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا آپ کون ہو؟ میں نے کہا پہلے بتاؤ تم بلوچ ہو کون ہو؟ اس نے کہا مری ہے۔ میں نے کہا بس اب تو آسان کام ہو گیا۔ میں نے کہا مری ہو، خیر بخش مری کو جانتے ہو؟ بولا ہمارا سردار۔ میں نے کہا میرا دوست ہے۔ اس نے کہا کہاں ملا؟ میں نے کوئٹہ میں، دان میڈیکل اسٹور پہ ہم ملتے رہتے ہیں۔ ارے اس نے کہا پھر آپ تو مخبر نہیں ہو، آپ کون ہو؟ میں نے کہا 1 یونٹ کلومیٹر ہوں۔ اس نے کہا جہل ہو، یہ تو ہمارا ساتھی ہے۔ لیکن اس نے کہا 1 یونٹ نہیں ٹوٹے گا، رائفل ہمارے پاس ہے۔ 10 روپے دیے، دال کھلائی۔ وہ بولا گھوڑے پہ اس کو لے جاؤ۔ گھوڑے پہ زین نہیں تھی، ٹرین کے قریب دور چھوڑا، ایسا نہیں ہمارے جائے۔ وہاں پھر گاڑی جا رہی تھی، میں آ کے واپس آ گیا۔ تو مری قبیلے کے ویسے میں بچا۔ لیکن وہ جو حملہ تھا، بعد میں پھر میں یونیورسٹی سندھ میں آیا، میرا ایک دوست لیڈر تھا، سمجھ گیا، جس کا میں نے ذکر کیا، اقبال ترین کا، اس نے بڑی عزت کی ٹھہرایا۔ تو میں نے کہا اقبال ایک آدمی ہے یونیورسٹی کا، اگر مجھے مل جائے، اس نے مجھے اس طرح کیا تھا۔ اس نے کہا سر قوم پرست ہو یا کوئی بھی ہو، اگر مل گیا تو اس کا جو حشر ہوگا وہ دنیا دیکھے گی۔ تھوڑی دیر دیکھا کہ لالا صاحب آ گئے، میں نے نہیں بتایا، وہ پریشان تھا، میں نے نہیں بتایا۔ اقبال نے کہا بولو کون تھا؟ میں نے کہا مجھے یاد ہے۔ بعد میں عجیب اتفاق ہے، وہ میرا رشتہ دار بن گیا۔ میرا ایک بھانجا ہے سہتو، حنیف سہتو، پیٹارو کاجا پریسپور، اس کی شادی ہوئی ہے وہاں، تو وہ اس کے رشتہ دار تھے لالا کے۔ تو سلام دعا ہوئی، تو مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، اس کا بھی قصور نہیں تھا۔ وہ قوم پرست تھا نا، وہ سمجھ رہا تھا کہ سارے کامریڈ نذیر چنا، جام ساکی سندھ کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ سندھ کے اس زمانے میں یہ ایک فیشن ہو گیا تھا کہ جو کمیونسٹ ہے وہ غدار ہے۔ تو اللہ نے بچایا۔ اگر لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ وہ مجھے اگر چانٹے مارتے مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا، میں بھی ان کو مارتا۔ لیکن انہوں نے کسی فون کر دیا تھا، آپ سمجھ گئے نا، اگر وہ ادارے مجھے لے جاتے تو ان کو وہ تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن قدرت کے اتفاق ایسا ہے اللہ میاں کا
اتنی تحریکیں میرے چلیں, آج تک کسی نے میرے بال بیکار نہیں ہوا. گولیاں چلیں, فائرنگیں میرے سامنے ہوئیں, ڈنڈے چلے, مجھے نہ ڈنڈا لگا. آپ کو وہ تحریک یاد ہے جس میں عدی اختر بلوچ, ریاض اور نسیم سندھی والے بیٹھے؟ یقیناً ہم تو پھر تحریک میں ساتھی تھے ان کے. یہ بھوک ہڑتالیں ہم لوگوں کے مشورے سے ہوتی تھیں حیدرآباد میں گاڑی کھاتے میں, منظور چیمبر میں میٹنگیں ہوتی تھیں پلیجو کی ہم لوگوں کی, اور پلیجو نے بڑا کردار ادا کیا کہ چھڑے چھر لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا. اور ہم لوگوں نے اس کو ایک انقلابی شکل دی, جسے نورانی کی یہ ریاض آ کے بیٹھی, پھر اختر بیٹھی, پھر اختر بلوچ اور ہم دادو گئے تھے عوامی تحریک کے جلسے میں, وہاں بھی ہم لوگوں نے تقریریں کی تھی. اور یہ نہیں, اس تحریک کے بارے میں اگر کچھ بتائیں. جی میں بتاؤں گا. یہ تحریک جو ہے یہ ڈسٹروں کی تحریک, اور یہ اس کے بعد یہ جو اسٹیشنوں پہ ناموں کی تحریک اور ڈسٹروں کی تحریک, اس میں مطلب یہ سندھی میں نام نہیں لکھے جاتے تھے ہو اور آپ کا مطالبہ تھا کہ یہ ووٹر لسٹیں سندھی میں ہو اور اسٹیشن پہ سندھی میں بھی لکھا جائے, تو ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے. تو پھر گورنمنٹ نے مانا. اس میں نوجوانوں کا ہاتھ تھا, لالا قادر کا ہاتھ تھا, سندھ کا چار روشن نورانی کا ہاتھ تھا, پلیجو کا ہاتھ تھا. ہم سب لوگ مل کے کام کر رہے تھے. اور پھر اب تو بعد میں بنی, لیکن اس کے بعد میں ہم نے سرائکی کا ڈے بھی بنایا تھا اسی اورنٹ ہوٹل میں پلیجو صاحب کی قیادت میں, تاکہ سرائکیوں کو اپنے ساتھ ملائیں. تو پلیجو کا کہنا تھا کہ صرف اسٹوڈنٹ موومنٹ نہیں ہونی چاہیے, تقریریں موسیقی بھی ہونی چاہیے, اور خواتین کو بھی لایا جائے بھوک ہڑتالوں میں. جلسوں میں خواتین بھی آئیں. تو پہلی دفعہ تھا کہ سندھی خواتین بھوک ہڑتال میں بیٹھی, جس میں ریاض, اختر اور ان کے خاندان کی خواتین بھی آنا شروع ہوئیں. تو یہ ایک بہت بڑی تاریخ تھی. اس میں پناہ جگر سندھی ہمارے ساتھ تھے, اس کا بڑا اچھا کردار تھا. اور اس زمانے میں یہ رہا کہ ہم نے کراچی سے فیض بلوچ کو بھیجا تھا, تو جھڑپ ہوئی تھی, فیض بلوچ کے سر پہ ڈنڈا بھی لگا, لیکن فیض نے ان کے ساتھ کام کیا 15-20 غلام قادر پلیجو کے ساتھ, ان کے ساتھ ہمارے کہنے پہ. اور پھر میں مشتاق میمن کو حیدرآباد لایا تھا, غلام قادر سے میٹنگ کی, پھر رسول پلی سے رات کو تفصیلی میٹنگ کی, رات 11 سے صبح 5 بجے تک. کامریڈ بابا, اشفاق بخاری, مشتاق میمن ہم آئے, پھر پلیجو صاحب بھی آئے. عثمان ادریس سے میٹنگ ہوئی جو ایڈیٹر تحریک کے تھے, پی ایل او والوں سے ہوئی, کچھ اور کامریڈوں سے ہوئی, بابا سے ہوئی. تو موومنٹ بڑھتی گئی. اس میں کوئی کم زیادہ کی بات نہیں ہے, ہر ایک نے اپنا اپنا رول ادا کیا ہے. اور ہم نے پریو صاحب کو حاکم زرداری سے ملاقات کرائی. حاکم علی کوئی انقلابی نہیں تھا, لیکن وہ تنبیر سنیما جاتے تھے, خدمت کرتا تھا. میر علی بخش ٹالپور سے ملاقات کرایا. میر علی بخش بہت بڑا آدمی تھا, بعد میں علی بخش عوامی تحریک میں آیا, صدر بنا. تو مطلب اس طرح یہ جو منتشر تھے اجزاء, یہ ایک جگہ جمع ہوتے گئے. تو اس میں سب لوگوں کا ہاتھ ہے, ابراہیم جوہو کا بھی ہے, پلیجو کا بھی ہے, اور کامریڈ اوروں کا بھی ہے. لیکن جام ساکی والوں سے اختلاف یہ تھا کہ یہ روسی لائن کے تھے. تو ایک دفعہ پلیجو بیمار تھا, انجیکشن لگ رہی تھی, تو پلیجو بولا کہ جام ساکی از اے ریوینس ڈاگ. تو ریوینس ڈاگ, میں نے کہا پلیجو مجھے اس پہ اعتراض ہے. کہنے کیوں؟ میں نے کہا کہ نہیں, اس کا بھی ایک رول ہے, ڈاگ نہیں, لیکن یہ ہے کہ میں انقلاب کا قیادت جب کروں گا, کیونکہ میں شروع سے اپنے آپ کو ہی سمجھتا تھا کہ پلیجو نے کہا کیوں نہیں کرو گے تم, تو پھر میں ساکی کو فائرنگ اسکواڈ کے آگے بھیجوں گا اور اس پہ کیس چلاؤں گا غداری کا. اگر وہ ثابت ہو گیا ہی ول بی شاٹ, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ 10 لاکھ آدمی پاکستان میں انقلاب کے بینڈ چڑھنے چاہیے. تو ترمیم پسندوں کو بھی گولی, لیکن بےزتی ہم نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے ساتھ ہی رہے ہیں. بہرحال ساکی کی بھی قربانیاں ہیں, اس نے میرے ساتھ کام کیا ہے, میرے گھر میں رہا 2-3 مہینہ کوٹری میں. اور ندیم اختر, عنایت کشمیری, میر تھے وہ, عبدالواحد بروئی, ہم سب انہوں نے 4 مارچ میں مل کے کام کیا ہے. لیکن وہ یہ نیرو مائنڈیڈ تھے, یہ سندھ کے کسانوں کی تحریک کو نہیں سمجھ سکے. دوسرا جمال نقوی کامریڈ نے ان کو اپنے شکنجے میں کر رکھا, اور جام ساکی جو تھا مارکسم جانتا ہی نہیں تھا, پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنا گیا. تو پھر یہ پاکٹ پارٹی ہوئی نا, کیونکہ اس کو نالج ہی نہیں تھی کمیونزم و مارکسم کی. مانا انہوں نے مہاجر سندھی مسئلے پہ اس کو آگے لایا. حالانکہ مہاجروں کے میں بھی خلاف نہیں ہوں, میں بھی کراچی میں رہا ہوں, اتحاد چاہتا ہوں, لیکن میں اتحاد کسی بنیاد پہ چاہتا تھا نا. اتحاد جو ہے کسی گراؤنڈ پہ ہونا چاہیے نا. مہاجر سندھ کے حصے تو وہ یہ کیوں کہتے ہیں اردو قومی زبان؟ ہم نے ہمیشہ یہ اسٹینڈ لیا ہے کہ قومی زبان سندھ کی سندھی ہے, اردو رابطے کی ہے, یا اردو ایک اقلیتی زبان ہے جیسے تھری ہے, بلوچی ہے, سرائکی ہے. لیکن یہ لوگ اپنے مفادات کے تحت, ہمارے کامریڈ بھی, جب زبان کی کمیٹی میں آپ کو اہم بات شیئر کرنا چاہتا ہوں, کمیٹی بنے صرف 4 ممبر تھے. سید سبت حسن چیئرمین, میں ممبر,
नूरुद्दीन सरकी मेंबर और अहमद अली खान मेंबर। अहमद अली खान एडिटर डॉन, उस वक्त असिस्टेंट एडिटर थे। फ्रेंडशिप हाउस के सामने बंगला था। पहली मीटिंग में मैंने अपना डेसेंट नोट लिखा। किस ईयर में? ये 71 की बात है। मैंने लिखा सिंधी नेशनल लैंग्वेज, नो उर्दू। तो मीटिंग पोस्टपोन की गई। नेक्स्ट हफ्ते मीटिंग गई, सरकी मुझे ले गया, बोला चना मजबूरी है, आप साइन करो उर्दू सिंधी दोनों। मैंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, मेरा ड्राफ्ट मास्को जाना चाहिए। मैंने लिखा आई डेसेंट ओनली सिंधी लैंग्वेज। तो सरकी, अहमद अली खान और सब तरह ने साइन किया उर्दू पे। तो मैंने कहा सरकी ये तो उर्दू वाले हैं, तुम बोला लेफ़्ट की पॉलिसी पे चल रहा है रूस की। तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा कि आई डोंट एग्री। तो मतलब हमारे अपने साथी भी साइन करते रहे। उससे पहले पीर सामने राष्ट्रीय ने किया था, तो पीर इतना बड़ा इनकलाबी नहीं था। सरकी का मुझे दुख हुआ। मैंने एक दोस्त को बोला, उसने कहा झूठ है। मैंने कहा भले कहो, रिकॉर्ड मंगाओ। तो साइन लगी हुई है सरकी की। मैंने डिसेंटिंग नोट लिखा। तो ये लॉबीज थी, यहाँ जो कॉमरेड थे उर्दू वाले, ये इससे निकल। फतेह अली खान मेरा दोस्त था, वो बार बार कहता था यार सिंधी मुहाजिर झगड़े में तुम जनरल सेक्रेटरी हो, कादर बख्श में सदर है, तो तुम निकल जाओ। मैंने कराची मेरा शहर है, मैं मरूंगा निकलूंगा नहीं। लेकिन हमने मीटिंग में ये फैसला किया कि मुहाजिर हमला करेंगे, हम दिफा करेंगे, हम उनके बस्तियों पे हमला नहीं करेंगे। तो हमारे घर पे हमला हुआ। कामरेड शहबाजी जहाँ में रहता था, हसामी ने घर चले गए। तो हसामी ने कहा मेरा घर नहीं है, नज़ीर चना कामरेड का अलग, हम बच गए। उस वक्त ऐसे मार, पर नसरा बिजारणी ने कहा पिस्टल से मारूँ। मैंने कहा नहीं, मेरे सामने नहीं। मैंने अनवर रूमी और महफूज नबी को सिंधी लड़ के चमाटे मार रहे थे, मैंने छुड़ाया। मैंने कहा नहीं यार, किसी को मारो नहीं। कि मेरा खिलाफ है। मैंने कहा भले हो, इनके व्यूज़ हैं, जब तक ये हमला नहीं करते आवाम को लड़ाओ नहीं। लेकिन इस तरह पहला मजमून मैंने पढ़ा नबी पाक कॉलेज में, सिंधी ज़बान कौमी ज़बान, सब मुहाजिर उड़ गए। ख्वाजा आशकार नाराज़ हुआ, सब नाराज़ हुए। शब्बर नकवी ने सपोर्ट किया मुहाजिर कामरेड, और रशीद हसन खान ने में फुल सपोर्ट किया ज़बान। पर भुट्टो साहब ने कॉम्प्रोमाइज़ किया। दुख इस बात का है, उस मीटिंग में काजी फैज़ ने भुट्टो का साथ दिया, मीर रसूल बख्श का साथ दिया, शेख आज़ साथ दिया। इस्लामाबाद में टॉक्स हुआ और सिंधी उर्दू साथ साथ का करा था। मैंने भुट्टो को तार किया कि हम आ रहे हैं, हम लीडर हैं यहाँ के। भुट्टो ने मैं नहीं बुलाया क्योंकि हम सिंधी कौमी ज़बान। तो दुख है कि हमारे कौमी रहनुमाओं ने भी छोटे मुफादात खातर, रईस अमरूई तो था ही उनका, इन्होंने भी साइन किया। तो मैं इसको माफ़ नहीं कर सकता। कौमी ज़बान के मामले पे इख्तलाफ करना मैं उसको बिट्रेल समझता हूँ। पाकिस्तान का वजूद हकीकत है, हम मानते हैं, लेकिन कौमी हक़ जो है वो सन 40 की करारदाद में तय हो चुका है और वही हमारी बुनियाद है। तो जैसे आपने कहा सिंध, मैंने कहा सिंध मेरा वतन है लेकिन मुल्क नहीं है, सूबा है। रियासत बन सकती है आज़ाद पाकिस्तान के अंदर 40 की करारदाद में, लेकिन मुल्क एक रहेगा। इसी बात पे तो मैंने 6 पॉइंट से इस्तीफ़ा दिया था कि उस करेंसी वाली बात पे। लेकिन ये है, अगर ये चाहते आर्मी वाले और ये, तो उस पर मुझे मान सकता था ये बात। लेकिन यहाँ के इदारे भी नहीं चाहते थे कि मुजीब इस चीज़ को माने, और उन्होंने मार्च का सेशन पोस्टपोन कर दिया। वो पोस्टपोन करके, और भुट्टो साहब ने कहा इधर तुम उधर हम। तो ये सारी बातें हैं। और सिर्फ भुट्टो क्यों, जो भी लीडर थे वेस्ट पाकिस्तान का, वली खान है, बलोच, ये सब ढाका से आ गए ना, इनको नहीं आना चाहिए था, वहाँ बैठे रहते। तो मैंने अली खान वालों से बात की थी पेशावर में, उन्होंने कहा यार हम लड़ नहीं सकते, आप भले बयान दो इनके इंटेलेक्चुअल लेवल पे, हम 4-5 वोट मुखालफत में देंगे, माना मेजॉरिटी वोट से होगा, मुतफ़िका नहीं होगा, लेकिन हम लड़ नहीं सकते। तो भुट्टो भी प्रैक्टिकल आदमी था, वो समझ रहा था कि हम लड़ नहीं सकते। लेकिन भुट्टो को प्राइम मिनिस्ट्री तो मिली ना, इन लोगों को तो सुबह बलूचिस्तान की वजारत आला मिली और सुबह सरहद की। केक तो भुट्टो साहब को था, लेकिन भुट्टो साहब ने मुल्क को बचाया, चलाया, अपनी जगह है। तो ये एक तारीख़ है, तो इस तारीख़ को भी जिक्र होना चाहिए। इसी तरह जैसे काज़ा मोहम्मद अली जना ने पाकिस्तान बनाया, लेकिन उनको ज़िंदगी में ख़त्म किया गया लियाकत अली की साजिशों की वजह से, और उसको उसकी ज़िल्लत की गई। उसको जब उतरा तो प्रोटोकॉल नहीं दे गया। हमने तो नहीं देखा, लेकिन हमने बातें सुनी हैं। फातिमा जना के हम साथ थे तो हम देखते थे, और शेख मजीद सिंधी मुझे सारी बातें बताते थे, और पीर अहमद राश्ती भी हमें सारी बातें बताते थे, जो अबू के दोस्त थे। वो था तो बड़ा अजीब गरीब आदमी, लेकिन उसने उसका एक रोल तो है ना पाकिस्तान बनने में। वो पूरी सुने, जो 3 जिल्द लिखी, हर चीज़ लिख दी है, करारदाद ये वो। तो हम किसी से इख्तलाफ भले करें। जब वो मर गया तो मुमताज़ ने कहा मजमून लिखो, मैंने लिखा। डान के अहमद अली खान को दिया, डान ने पढ़ा। अहमद अली खान ने कहा मैडम पढ़ा है? उसने कहा नहीं। उसने कहा चन्ना लिखता है कि अली राश्ती मेरा चाचा है, अबू का दोस्त है, बहुत बड़ा स्कॉलर है, लेकिन गद्दार भी है।
پاکستان کا بھی رہا ہے اور سندھ کا تو رہا ہی رہا ہے. تو میڈم نے کہا بیٹا یہ کیا لکھا ہے؟ میں نے کہا کیوں میڈم صحیح تو لکھا ہے. کہنا اس کو پھاڑ دو. میں نے کہا پھاڑ دو. جو میرا ویوز ہیں بھلے وہ بڑا اسکالر ہے لیکن اس نے ڈینٹ تو لگایا ہے نا. تو یہ ساری تاریخ ہے اور آپ نے بہت اچھا کیا کہ مجھ سے یہ تاریخی باتیں میں کہہ رہا ہوں کیوں کل میں نہیں ہوں گا, آج میں 75 ہوں, لیکن چیزیں ریکارڈ میں آنے چاہیے. اور میرے یہ بھی کہنا ہے کہ اگر کسی کو اس سے اختلاف ہے اور مختلف آ رہا ہے تو لکھے سر اور وہ کہے کہ یہ بات جو نہیں ہے, تو میں اس کا بھی جواب دینے کو تیار ہوں کیونکہ میری میموری اسٹرانگ ہے. تو ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے جو کہ میموری سے میرے